مولا ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید محمد سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کل سے ہم نے آپ کے سامنے ایک مسلسل موضوع کا آغاز کیا اور اس کا عنوان ہے تزکیہ نفس، اور تزکیے کے معنی کیا ہیں یہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور خلاصتاً یہ کہ تزکیہ در حقیقت انسانی زندگی کے سفر کا نام ہے، اور یہ سفر کب شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان خدا کی طرف سے انبیاء کی جانب سے پیش کیے ہوئے ایمانی پیغام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس سفر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے، یعنی ایمان کو انسان قبول کرے، ایمان کا بیج انسان کے قلب میں بو دیا جائے۔ اور ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے کہ آپ کسی بھی پھل کے بیج کو زمین میں بوتے ہیں، تو جس طریقے سے کہ زمین سے وہ بیج پودا اور پھر پھلدار اور تناور درخت بنتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کا بیج بھی جب انسانی قلب میں بو دیا جائے تو وہ بھی ایک پھلدار اور تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور اس مثال کو میں نے نہیں اپنی طرف سے بیان کیا، بلکہ اس مثال کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے۔ جن آیتوں کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت 22-23 کے بعد سے 3 آیتیں، کہ خدا بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ کلمہ طیب کی مثال، ایمان حقیقی کی مثال اس پاک شجر کی ہے، درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں، مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں بلند ہوتی ہوئی آسمانوں میں جا رہی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اپنے رب کے اذن سے ہر وقت اپنا پھل لیتا رہتا ہے۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ خصوصیت سے توجہ کیجیے گا کہ تؤتی الاکل نہیں ہے یہاں پہ بیان قرآن، بلکہ تؤتی اکلھا، یعنی ہر شجر، ہر مومن کے قلب میں جو ایمان پروان چڑھتا ہے یہ ایک علیحدہ شجر طیب ہے، اور ہر مومن کے قلب میں پروان چڑھنے والا ایمان ایک علیحدہ پھل دیتا ہے۔ تؤتی اکلھا، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے اگرچہ کہ 14 حضرات ایک منبع سے وابستہ ہیں، ایک سورس سے وابستہ ہیں، اور حضور نے خود بھی فرمایا کہ کلنا محمد، لیکن اس کے باوجود ہر پھول کی اپنی یہ خوشبو ہے۔ تو یہ مطلب ہے تؤتی اکلھا، کہ ہر ایک اپنا پھل دے، اس طریقے سے پروان چڑھنا۔ تو یہ جو سفر ہے، اس سفر کو کہا جاتا ہے تزکیہ، کہ جس میں انسان ایمان کے مرحلے سے لے کر مومن ایک پھلدار درخت بن جائے۔ اور پھلدار درخت کا مطلب کہ جس کے سائے میں دوسرے آ کے اپنی تھکن بھی مٹا لیں، اور جس کے پھل سے دیگر افراد اور معاشرہ فیضیاب بھی ہو۔ یہ پورا سفر کیا کہلاتا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اس پوری جرنی کا نام تزکیہ ہے۔
پھر ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طریقے سے ایک درخت کو پروان چڑھنے کے لیے اچھی زمین اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا، روشنی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ان تینوں کے صحت مند طور سے اویلیبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا آلودہ ہو جائے، روشنی نہ ملے، پانی کی کوالٹی خراب ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ درخت پروان نہیں چڑھ سکے گا۔ اسی طریقے سے جب ہمیں یہ بات سمجھائی گئی تزکیے کے حوالے سے، تو یہی چیز سمجھائی گئی کہ تزکیہ کرنے میں تمہیں 2 مقامات پر جہاد کرنا ضروری ہے۔ 2 مقامات پر، ایک مقام خود تمہارے اندر ہے جو کہ تمہاری زمین ہے جس میں تم نے بیج بویا۔ وہ زمین کیا ہے؟ جس میں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے، انسان کا قلب۔ اور جو ماحول، معاشرہ، خاندان، گھر جس میں انسان کی زندگی گزرتی ہے اور انسان کی زندگی پروان چڑھتی ہے، وہ ظرف ہے کہ جس کی مثال روشنی، پانی اور ہوا جیسی ہے۔ تو اس ماحول کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور خود انسان کے قلب کی طہارت بھی لازمی ہے۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کسی ایک کو دوسرے کے لیے اگنور نہیں کر سکتے، ورنہ تزکیہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثال سے آپ لوگ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ابھی زیادہ افراد نہیں ہیں، آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں کہ جہاں اگر کوئی پرابلم ہو تو بیچ میں، کہ یہ بات اس درخت کی مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ اب ہم وہاں سے آگے چلتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے سلسلے کو لے کے چلتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس در حقیقت ایک مسلسل جہاد کا نام ہے۔ جہاد یا جہد کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو۔ جہاد کا مطلب کسی سے جا کے لڑنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، ایفرٹ، مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ یعنی کہ یہ تزکیے کا عمل، بیج سے پھل تک جانے کا سفر، یہ جہد مسلسل ہے، یعنی کنٹینوس ایفرٹ ہے۔ اور اس ایفرٹ میں جہاں بھی کمی آئے گی، جہاں بھی کمزوری آئے گی، وہاں کام خراب ہو جائے گا یا وہاں پر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اسی چیز کو یعنی کہ جو پہلی حدیث جو میں نے کہا کہ ہم پہلی حدیث سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ، شیخ حدیث کی، کہ وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی سریے میں، سریہ سمجھتے ہیں یعنی کہ جس میں حضور خود شریک نہیں ہوتے، کہ کسی سریے میں بھیجا کچھ مسلمانوں کو، جب وہ وہاں سے واپس آئے اور کافی خستہ ہو چکے تھے، یعنی جنگ اور سفر کے حالات بہت زیادہ کوئی خوشگل نہیں تھے، خوشگوار نہیں تھے، خستہ ہو کے آئے۔ اس خستگی کی حالت میں، تھکن کی حالت میں پیغمبر نے فرمایا کہ خوش آمدید وہ لشکر کہ جو جہاد اصغر سے واپس آیا ہے اور جہاد اکبر باقی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت پریشان ہونے والی بات ہے کہ بیچارے اتنا زیادہ اپنی جان کھپا کے، تھک ہار زخمی سب ہو کے واپس آئیں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ لشکر جو جہاد اصغر سے واپس آیا اور جہاد اکبر باقی ہے۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول خدا، یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد النفس۔ یہ میں خاص طور سے میں نے عربی کیوں پڑھی؟ جہاد بالنفس کا لفظ نہیں ہے، آپ جا کے چیک کیجیے گا، جہاد النفس کا لفظ ہے۔ جہاد النفس کا مطلب نفس کا جہاد۔ ہم عام طور سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جہاد بالنفس، اور اس سے مطلب لیتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد۔ نہیں، نفس کے ساتھ جہاد حقیقتاً ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، کیونکہ نفس ہم خود ہیں، ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتے۔ اور بعض لوگ کسی سے غلط مطلب سمجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنا کھانا پینا بند کر دوں، اگر میں اپنے لیے حلال لذتیں ختم کر دوں، تو شاید میں زیادہ بہتر ہوتا چلا جاؤں۔ دین اس قسم کی بات نہیں کہہ رہا۔ دین کی نظر میں جہاد نفس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں نفس کو خراب کرنے والی ہیں ان کو دور کرو،
اور جتنی چیزیں نفس کو فائدہ پہنچانے والی ہیں وہ اس کو فراہم کرو، پرووائڈ کرو، سپلائی کرو۔ اس پوری پلاننگ کا نام جہاد نفس ہے۔ کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ گارڈننگ میں زمین سے وہ تمام چیزوں کو دور کرتے ہیں کہ جو فصل کو اور پودے کو اگنے میں خراب کر سکتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں بشمول ماحول پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس میں پودا اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکے، اس چیز کا نام جہاد نفس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ۔ جہاد بالنفس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کل سے میں بھوکا رہوں گا دن میں 20 گھنٹے، یا میں 50 رکعت نماز سے کم پڑھوں گا ہی نہیں، چاہے دل قبول کرے یا نہ کرے۔ آداب الصلاۃ میں امام خمینی کی آپ دیکھیں شروع میں انہوں نے یہ احادیث نقل کی ہیں باقاعدہ، چھٹے امام سے نقل منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھ سے کہا کہ اے فرزند، جوانی میں اتنی زیادہ اپنے نفس پر مشقت نہ ڈالو عبادت کی کہ نفس میں بیزاری کے اثرات پیدا ہو۔ قبولیت شرط ہے، یعنی عبادت انسان اس طریقے سے کرے کہ نفس میں جذب ہو۔ جیسے وہی زمین کی مثال ہے، آپ پانی ڈالے جائیں پانی ڈالے جائیں، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زمین کے لیے پانی اچھی چیز ہے، تو اب ہم پوری نہر لا کے بہا دیں، اس کو فائدہ ہوگا اس کو؟ بلکہ وہ چیز ایکسس خراب کر دے گی، زمین جو فصل ہے اسے خراب کر دے گی۔ تو جہاد نفس کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، کیونکہ جہاد کی در حقیقت تزکیے کا سبب، جہاد کے ذریعے سے ہی تزکیہ ممکن ہے۔ انہیں تزکیہ نفس، نفس کا پروان چڑھنا، نفس کا ڈیولپ ہونا، اس کا ایک پھلدار درخت بننا، اس پوری ایفرٹ کا نام جہاد نفس ہے۔ اور اس میں آپ بالکل درخت کی مثال اپنے سامنے رکھیں کہ جہاد نفس یعنی جس طریقے سے درخت کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو زمین صاف کرنی پڑتی ہے، پتھر ہٹانے پڑتے ہیں، کانٹے دور کرنے پڑتے ہیں، اگر زمین کی کوالٹی خراب ہے تو اس کی کھدائی کر کے اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے، دوا ڈالنی ہوتی ہے، اور ارد گرد کے ماحول میں جو خرابی ہے اسے دور کرنا ہوتا ہے۔ یہی کام آپ کو اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے تاکہ وہ پروان چڑھے یا تزکیہ شدہ ہو سکے۔ ٹھیک، اور وہ کون سی فضا ہے جو نفس کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہے؟ وہ کون سا ماحول ہے؟ وہ وحی کا ماحول ہے، ریولیشن کا ماحول ہے، وہ نبوت و رسالت و امامت کا ماحول ہے۔ یعنی آپ اپنے نفس کو جتنا زیادہ وحی کے ماحول میں رکھیں گے، اس سے زیادہ صحت مند اور کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے جس میں نفس پروان چڑھ سکے۔ ٹھیک، یہ بات یہاں تک واضح ہوگی؟ تو اپنے ماحول کو صحیح بنانا جہاد اصغر، اور اپنے قلب میں سے خرابیوں کا دور کرنا جہاد اکبر، اور جہاد اصغر اور اکبر مل کر نفس کے تزکیے کا سبب بنتے ہیں۔ کہ خوش آمدید وہ لشکر کے جو جہاد اصغر سے واپس آیا اور اس کے لیے جہاد اکبر باقی۔ تو اب جب وہ پیغمبر اکرم نے اندرونی اور بیرونی جنگوں کو کہہ لیں جہاد کو مشخص کر دیا، آئیڈینٹیفائی کر دیا دو ناموں سے، جہاد اکبر اور جہاد اصغر، تو اب یہاں سے ہم ایک بات اور سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں مقامات پر جنگ بھی ہوگی، کوئی مخالف بھی ہے، کسی کے خلاف ایفرٹ کرنی ہوگی، کسی کے خلاف جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تو اسے بھی سن لیجیے کہ وہ کون ہے کہ جو جہاد اکبر کے میدان میں آپ کا مقابلے میں کھڑا ہے، اور وہ کون ہے کہ جو جہاد اصغر کے میدان میں مقابلے میں۔ جہاد اکبر کا میدان اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ اس میں انسان کا نفس امارہ بھی بظاہر اس کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی کون سا نفس، کیسا نفس کی کون سی حالت؟ کہ جب نفس خواہشات کی طرف، شہوتوں کی طرف اٹریکٹڈ، یعنی نفس کو موٹیویٹ کرنے والی چیزیں مادی خواہشات ہیں، تو اس صورت میں ہم خود اپنے دشمن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت عجیب چیز ہے، یہ باہر نہیں ہوتی، یہ باہر کے میدان میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی بظاہر،
لیکن یہ جو ہمارے نفس کا میدان ہے، اس میں شروع میں ہم خود اپنے دشمن ہوتے ہیں. کس شکل میں، کس حالت میں؟ کہ جب ہم ٹیمپٹیشنز اور اٹریکشنز کے جو مادیات کی طرف سے ابھر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور کھینچنے کی ٹینڈنسی اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. تو جہاد اکبر کے میدان میں سب سے پہلے قابو پانا کس پر ہے؟ نفس امارہ پر، جس کی مثال کیسے دی ہے علماء نے، عرفا نے سرکش گھوڑے کی مثال دی کہ آپ ایک بہت گھوڑا ہے، بہت طاقتور، بہت دور تک آپ کو لے جا سکتا ہے، لیکن شروع میں سرکش ہے، قابو میں نہیں آتا. اور اگر اس کو قابو میں نہیں کیا جائے تو کیا کرے گا؟ سوار کو اٹھا کے زمین پر پھینک دے گا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی. تو یہ نفس امارہ کی مثال ہے. یہ سب سے پہلے مقابلے میں اس سرکش گھوڑے کو قابو کرنا ہے. یہ جہاد اکبر مشکل کا، آسان نہیں. اور دوسرا دشمن کون ہے جہاد اکبر کے میدان میں؟ وہ شیطان ہے جو مسلسل اپنے وسوسوں کے تیر چلاتا رہتا ہے. شیطان کا کام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. شیطان وسوسوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لا سلطان لکم، شیطان کو خدا نے انسان پر کوئی سلطان یعنی اتھارٹی نہیں دی ہے، پاور نہیں دی ہے. شیطان کے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وسوسہ. اور وہی انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اور خواہشات اور شہوات کے تیر، جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں بیان کیا گیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، اس کے دو مین کیٹیگریز ہیں جس کے میں سے اس کے وسوسے کے تیر چلتے ہیں. پہلی کیا ہے؟ یعدکم الفقر، فقیری سے ڈرانا کہ اگر تم نے یہ کام کیا فقیر ہو جاؤ گے، یہ کام کیا صدقہ دیا فقیر ہو جاؤ گے، خدا کی راہ میں خرچ کیا فقیر ہو جاؤ گے. اگر اپنا دین بچانے کے لیے دنیا کے فائدوں کو چھوڑا فقیر ہو جاؤ گے. یہ ہے ایک پہلا اس کا ترکش جس میں سے تیر نکل کے انسان کی طرف آتے ہیں. یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں پش کرتا ہے، دھکا دیتا ہے، حکم دیتا ہے بے حیائی کے کام. یہ دو چیزیں نہیں جن کے ذریعے سے شیطان گرتا ہے. تو یہ دشمن آپ کا معین ہو گیا، مشخص ہو گیا کہ جہاد اکبر میں، جہاد نفس میں کس کے خلاف جنگ ہے؟ ایک نفس امارہ کے خلاف، اس سرکش گھوڑے کے خلاف کہ جس کو اگر آپ نے رام کر لیا، مطیع و فرما بردار کر لیا تو یہ آپ کو خدا تک پہنچا دے گا. اسی لیے میں نے کہا لڑنا نہیں ہے. لڑنے کا مطلب ہے کہ گھوڑے کو مار دیا. گھوڑے کو مارنا نہیں ہے، اسے سدھانا ہے، اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ آپ کی سواری بن سکے. جہاد نفس اس کو کہتے ہیں، نہ کہ جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے آپ اسی کو کل کر دیں گے تو سیر اللہ کیسے کریں گے، خدا کی طرف سفر کیسے کریں گے. تو نفس امارہ کو رفتہ رفتہ کیا بنانا ہے، کس طرف لے جانا ہے؟ نفس مطمئنہ بنانا ہے. یہی گھوڑا جو ابھی آپ کو آپ کے قابو میں نہیں آتا ہے، جب یہ نفس مطمئن ہو جائے گا تو یہی گھوڑا آپ کو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تک پہنچائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ بڑا بہت اہم ہے جہاد نفس میں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد نفس کا مطلب ہے نفس سے لڑنا. نفس سے لڑنا نہیں، نفس کو سدھانا، قابو کرنا، خدا کی راہ پہ لگانا، اسے سواری کے قابل بنانا. دشمن سمجھ میں آئے گی کہ جہاد اکبر میں، جہاد نفس میں نفس امارہ اور شیطان وسوسہ انگیز یہ دو ہمارے دشمن. اور شیطان کے وسوسوں کی نوعیت بھی سمجھ میں آ گئی. ایک وسوسہ یہ ہے کہ ہمیشہ فقر سے ڈرائے گا، دوسرا یہ ہے کہ فحشا کی طرف دھکا دے گا. ٹھیک ہے، میں نے خدا نے بتا دیا صاحب کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اس طریقے سے تم پر ہم لاور ہوں گے، ہوشیار ہوں گے. اور مختصراً جب بات آ گئی ہے تو ہم ذکر کر لیں کہ جہاد اصغر میں ہمارے دشمن کون ہیں.
طاغوت کا لفظ جو استعمال کیا، اور طاغوت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے نظام، ایسے افراد، حکومتیں، کچھ بھی آپ کہہ لیجیے، جن کی بنیادی نیت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا کے نظام کی جگہ اپنے نظام کو رائج کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے طاغوت. طاغوت کا مطلب یہ ہے یعنی در حقیقت جو گناہ گار ہے، جو عام کافر ہے یا مشرک ہے، یہ آپ کا دشمن نہیں ہے. طاغوت دشمن ہے، طاغوتیت دشمن ہے. طاغوتیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی چیز کہ جو کہتی ہے کہ خدا کا نظام ہٹا دو اور اس کی جگہ یہ میرا نظام رکھو. جس کی مثال کے طور پر، جس کے نمونے کے طور پر قرآن کریم نے فرعون کو پیش کیا، انا ربکم الاعلی. یا یہ کہ جب وہ بنی اسرائیل کے سامنے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میری قوم، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی خدا ہے. اس قسم کے جملے خود قرآن کریم میں نقل کیے گئے. یہ ہے طاغوتیت، جس کو آپ آج کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ایک ایسی قوت کہہ لیں یا شیطانی سلسلہ کہہ لیں کہ جو اس فکر میں ہوتا ہے کہ خدائی نظام کو اپنے خود ساختہ نظام سے ریپلیس کر دیں، اور جب وہ نظام طاغوتی نظام ان پلیس آ جائے گا تو لوگ کبھی بھی نہ خدا کو یاد کریں گے، اور جب نہ خدا کو یاد کریں گے تو نہ اپنے نفس کی اور اپنی حقیقت کو پہچان پائیں گے. کیونکہ قرآن کریم نے اس چیز کو بھی بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا، واضح الفاظ میں، کہ جو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو اللہ کو بھولتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو. یہ ہے طاغوتیت. اس کے خلاف جہاد اصغر ہے کہ اس نظام کو ہٹاؤ، خدا کے نظام کو قائم کرو. خدا کا نظام وہ ظرف اور وہ انوائرنمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جس میں یہ نفس بہترین طریقے سے گرو کرے گا. پورا سلسلہ کڑیاں مل رہی کہ کہیں سے مس ہو رہی ہے بات؟ مل رہی کہ یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی پوری ترتیب سمجھ میں آ رہی کہ کیا ہے کہ ہمیں حکومت اسلامی کیوں قائم کرنا ہے. حکومت اسلامی خود ہدف نہیں ہے. حکومت اسلامی وہ ظرف بناتی ہے کہ جس میں نفس اپنے کمال تک پہنچے. اس لیے حکومت اسلامی قائم کرنا ہے، اور اسی وجہ سے پیغمبر نے اس کو اصغر کہا، اس کو اکبر کہا، کیونکہ اصل مقصد نفس کا اپنے کمال پر پہنچنا ہے. کلمہ طیبہ کے شجر کا نفس میں پروان چڑھنا اصل مقصد ہے. کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں یہ بیان موجود ہے، آپ اس آیتوں کو پڑھیں کہ سورہ طٰہٰ کے ابتدا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کے کلام کا ذکر. اور جب خدا نے ان سے کوہ طور پر اپنی بات مکمل کی تو ان سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کیا چاہتے ہیں؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى. ہم نے تجھے یہ سب کچھ کیوں دیا، کیوں بلایا، کیوں تجھے منتخب کیا، کیوں تجھے اپنا کلیم بنایا؟ لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بزرگ آیتوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى. اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ طاغی ہو گیا ہے. جب میں نے طغیان طاغوت کا لفظ استعمال کیا کہ طاغوت کے نمونے کے طور پر خدا نے فرعون کو پیش کیا. اذهب الى فرعون انه طغى. تو اصل مقصد کیا تھا کہ موسیٰ اس طریقے سے پروان چڑھیں کہ رب کی کبریٰ آیتوں کو دیکھیں. رستہ کیا ہے؟ فرعون کے خلاف جہاد، طاغوتیت کے نظام کا خاتمہ. تو جہاد اصغر جہاد اکبر کا مقدمہ. جہاد اصغر جہاد اکبر کو کامیاب بنانے کا وسیلہ ہے، نہ کہ خود ہدف. یعنی ہمارے لیے بھی اصل ہدف کیا ہے کہ ہم رب کی بزرگ آیتوں کو دیکھیں. لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ماحول بھی پاک ہو، جب نظام بھی طیب و طاہر ہو. اور اسی وجہ سے در حقیقت ہم
امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے لیے بھی دعا اور طلب کا ہے کہ خدا ہمیں وہ ظرف، اب افتتاح کے آخر پڑھے سارے یہ جملے ہیں کہ وہ ظرف بنا دے خدا ہمارے لیے، ہماری زندگی کو، اس پورے نظام کو، کہ جس میں ہماری صلاحیتیں حقیقی طور سے پروان چڑھ سکیں۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں اور فوری طور پر آتا ہے، مختصراً ایک جملے میں اس کو کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں کہ آج کے دور کا انسان ایک سوال بہت زیادہ کرتا ہے کہ یہ خدا کو اتنے سارے جھگڑے کھڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نفس امارہ، شیطان، طاغوت، اور ہم جب تک زندہ رہیں، یعنی کہ اگر انسان کہے کہ ٹھیک ہے میں ایک بیدار مغز انسان بننا چاہتا ہوں، میں غافل نہیں رہنا چاہتا ہوں، تو اب آپ نے اس کے ہاتھ میں نسخہ کیا پکڑا ہے کہ اگر آپ ہوشیار ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھدار ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ساری زندگی جہاد یا بیرونی طاغوتی ایجنٹوں سے لڑتے رہو، یا اگر اس سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے نفس کی جائیں، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہی نہیں۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ دنیا پیدائش سے لے کر انتقال تک صرف اور صرف آزمائش گاہ ہے، یہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دار استقرار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے پروردگار نے یہاں پر انسان کو مسلسل جہاد میں مشغول رکھا ہے، ایسا نظام بنایا۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ اس سے بات آپ کو اور واضح ہو جائے۔ سورہ عنکبوت کی بالکل ابتدا ہے، پہلی دوسری آیت۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ چھوڑ دیے جائیں گے مطلب جو دکھ جائے کرو، کیا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ یعنی لوگ یہاں بھی خدا کے ساتھ ایک کھیل، ایک ٹرک کرنے کی، کہ ہم ایمان لے، ہم نے آپ کی بات مان لی، اب ٹھیک ہے اب ہمیں چھوڑ دیجیے، جو ہمارا دل چاہے ہمیں کریں گے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ام حسب الذین، احسب الذین، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے اپنے تئیں، خود یہ بات سوچ لی ہے کہ وہ ترک کر دی جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے گزرنے والی قوموں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ مصیبت کو نہیں کہتے، فتنہ یعنی آزمائش۔ تو یہ پورا نظام کیا ہے؟ آزمائش۔ یہ شیطان، نفس کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے، شیطانی طاقتیں، ان کے خلاف مبارزہ آرائی، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ ہمارا میدان جہاد، یہ فتنہ ہے جس کے خلاف ہمیں سرخرو ہو کے یہاں سے نکلنا ہے، اس زندگی سے فلاح یافتہ نکلنا ہے۔ یہ سونے کے لیے، غفلت کے ساتھ کسی کونے میں پڑے رہنے کے لیے، یا ایک پرآسائش نعمتوں سے لذت اٹھانے کے لیے زندگی خدا نے نہیں دی، جس کی پوری گواہ کیا ہے؟ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی، کہ اگر اس زندگی کی ظاہری اور مادی نعمتوں سے لذت اٹھانا کوئی اہمیت والی چیز ہوتی تو خدا سب سے پہلے یہ تمام کے تمام چیزیں اپنے اولیاء کو عطا کرتا، اولیاء کو اس طریقے سے زندہ رکھتا۔ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت خدا کی نظر میں کچھ بھی ہوتی تو سب سے پہلے اپنے محبوب ترین عبد پیغمبر اکرم کو دیتا بس، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی، وہ ایسی زندگی گزارا۔ تو حضور نے ان ظاہری لذتوں سے کنارہ کشی کی، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کی نظر میں۔ تو یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کو آزمایا اور تم بھی آزمائے جاؤ گے، اور خاص بات کیا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے کی بنا پر کہ ہم ایمان لے آئے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، پریکٹیکل پروف دینا ہوگا، پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہم واقعاً مومن ہیں۔ بات یاد ایک بات ہے۔ اب
آج کی گفتگو کے آخری حصے کے طور پر اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر یہ جہاد ہے، تزکیہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں، تو جہاد بغیر سپاہ کے ممکن نہیں، بغیر فوج کے ممکن نہیں۔ تو اب فوج کیا ہے، لشکر کیا ہے، ہتھیار کیا ہے، سپاہی کون ہے، یہ میں تقریباً 6 حدیث کی پہلے حدیث میں سے ہی مین پوائنٹ کو ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سپاہی جو ہیں، ہماری فوج بنیادی طور پر 3 دستوں پر مشتمل ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ سب سے پہلا لشکر ہے تفکر، یعنی انسان جب تک اپنے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اپنے ارد گرد موجود اشیاء اور حالات، چیزوں کے بارے میں فکر کرنا شروع نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کیا رہتا ہے؟ غافل رہتا ہے۔ غفلت کے پیرلل انگریزی میں ایک بہت اچھا ورڈ ہے، اگنورنس، یعنی غفلت کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اگنورنس کا ورڈ بہت مناسب محسوس ہوتا ہے۔ اور اگنورنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو اگنور کریں۔ اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے جانتے نہیں، اگنور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے صرف نظر کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ نفس امارہ کی ٹینڈنسی کیا ہے کہ تمام ہدایت، خدا کی تمام نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہم متوجہ ہیں۔ اس اگنورنس کو کہتے ہیں غفلت، نہ کہ نہ جاننے کو۔ تو پہلی چیز کیا ہے جو اس غفلت کے پردے کو چاک کرے گی، اس خرابی کو ختم کرے گی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر۔ کہ 11ویں حدیث اس کی پر ہے کہ تفکر سے تنبؤ حاصل ہو۔ تنبؤ یعنی ہوشیار ہوتا ہے۔ جب ایک چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو یعنی کس چیز کے بارے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم کسی بھی ایک ایسے انسان کو دیکھیں کہ جو ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، جسمانی طور سے بری حالت میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے یہ کتنا خوبصورت اور طاقتور اور لہیم شہیم انسان تھا، اور آج اس کی کمر چھوٹ گئی ہے یا کسی عضو میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اب چلا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا، بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ یہاں پہ دماغ کو کچھ اسٹرائک کرنا چاہیے، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ زندگی اگر ایسی ہی حالت میں جانا ہے تو کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے پیچھے اپنی اتنی توانائی صرف کروں؟ یہ بات ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ کبھی ہاسپٹل گئے، ڈیتھ بیڈ پہ یا مختلف قسم کے مریضوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تکلیف میں دیکھا، اذیت میں دیکھا، کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت اچھی صحت کے بھی مالک تھے یہ کسی دور میں، تو دماغ میں ایک چیز چکنی چاہیے کہ زندگی ایسی ہے، اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے، اس حال کو پہنچ جاتی ہے۔ انسان جتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے سب بیکار ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ قبر میں کسی کو دفناتے ہوئے دیکھا، یہ حال ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا نے ہر موقع پر ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے پوائنٹرز رکھے ہوئے، سوئیاں چکتی ہیں، ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ کھانے پینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جن کھانوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے کہ یہ لاؤ اور وہ لاؤ اور وہ لاؤ، اور وہی کھانے لا کے سامنے رکھ دیے جائیں، حلق سے نہیں اترے گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ موضع یعنی جائے تفکر ہے کہ انسان سوچے کہ زندگی کیا اس قابل ہے کہ میں اس کے پیچھے اتنی جان کھپاؤں، اپنی ساری توانائیاں اسی کے پیچھے صرف کر دوں کہ ایک دن میں بھی اسی طریقے سے کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوں گا، ایک دن اسی طریقے سے لوگ میرے جنازے کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے لے جا رہے ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پہلی چیز تفکر۔ تفکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہوشیاری، آگہی، بیداری، غفلت سے باہر آنا، غفلت کی نہیں۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ غفلت میں، ایک کے بعد ایک چیز سجا کے ہمارے سامنے لاتا ہے، ہمیشہ غفلت میں، کبھی نہیں ہوش میں آتا۔
اور بقول امام علی علیہ السلام کے کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، سب سو رہے ہیں لوگ، جب مریں گے موت آئے گی تو جاگیں گے ہوشیار۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اس وقت ہوشیار ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر وقت موت ہوشیار ہو انسان، فائدہ نہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے اس بیداری کا۔ یہاں پر میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت خوبصورت جملہ ہے، ابن عربی جو بہت مشہور عارف گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد مسلمان ہے، ہر انسان۔ گڑبڑ صرف اس دورانیہ کی ہے، اور یہی چیز انسان کی باقی زندگی کے آرام یا تکلیف کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ بعد میں بھی ہر ایک مسلمان ہو جائے گا، جیسے ہی یہ پردہ ہٹے گا سب کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے آنے سے پہلے بھی سب مسلم تھے۔ ساری خرابی کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ اس مٹی کے پیکر کی وجہ سے پیدا ہوئی، جس میں ہم 50-60 سال، یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو مٹی کا قید خانہ ہے جس میں انسان کا نفس 50 60 70 سال کی زندگی گزارتا ہے، ساری مصیبت اس کی وجہ سے کھڑی ہوئی۔ اب جس نے اس پیکر خاکی کو یوں کہہ لیں کہ رام کر لیا، قابو کر لیا، وہ بلند ہو گیا، ورنہ اس کے اندر قید ہو کے پھنس کے ختم ہو کے برباد ہو گیا۔ تو فوج سمجھ میں آئی، جہاد بالنفس پہلا لشکر کیا ہے؟ تفکر۔ سوچیں جو کچھ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئے، اپنی ذات میں چیزیں نظر آئیں، کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ پہلے آئینہ تو روزانہ دیکھتے ہیں نا، فرق محسوس ہوتا ہے اپنے اندر؟ 20 سال 25 سال پہلے آئینہ دیکھتے تھے کیسا لگتا تھا، اب آئینہ دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ صحیح؟ لیکن ہم اتنے زیادہ غافل ہو چکے ہیں کہ یہ احساس ہمارے اندر سے مٹا ہوا ہے۔ پتہ ہے غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ نوجوانی کی طاقتیں ڈھل رہی ہیں، ہماری شکل تبدیل ہو گئی، حالت تبدیل ہو گئی، لیکن پھر بھی وہی دنیا کی محبت، ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے پھر اسی آئینے میں ایک دن تم بے حس و حرکت پڑے میں بھی نظر آؤ۔ اس وقت نہیں، اس وقت ہوش میں آنا نہیں، پہلے ہوش میں آنا۔ تو پہلا ہتھیار، پہلا لشکر مجاہد نفس کا تفکر۔ جب انسان تفکر کرے اور کچھ نتیجے اور لیسن حاصل ہوں تو اس کے بعد انہیں یاد رکھنا چاہیے یا بھلا دینا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے، جبکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، یعنی واقعی ایسا نہیں ہوتا۔ تو دوسرا لشکر کیا ہے؟ تذکر۔ تذکر کا مطلب یاد رکھنا، جو سمجھا اسے فراموش نہیں کرنا ہے، بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا مسلسل عبرتوں کے نشان دکھا رہا ہے، خدا اپنی نشانیاں واضح کر رہا ہے، خدا ہماری ذات میں ہمیں بہت سارے اسباب پڑھا رہا ہے۔ ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تفکر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، اور پھر بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو دوسرا جس چیز پر زور دیتے ہیں آقا وہ کیا ہے؟ تفکر کے ساتھ تذکر۔ اور اس حدیث کے آخر میں انہوں نے ایک بہت عجیب بات کہی ہے، یعنی یہ بات واقعی کوئی عارف ہی کر سکتا ہے، معمولی ہم جیسے لوگوں کی عقل میں یہ بات آتی نہیں۔ جہاد نفس کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جھگڑا نہ کرے۔ جو واقعاً ایک عارف ہی بات کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ اس رستے پر ہیں، اگر آپ خدا کی طرف حرکت کر رہے ہیں، کسی سے بھی مجادلہ یعنی جدال، جھگڑا نہ کرو، چاہے تم حق پر گھماؤ۔ جھگڑے سے مراد یہ نہیں، مطلب نہیں، تبلیغات سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ جیسے ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ انسان کہ ہاں بھائی مجھے باتیں زیادہ پتہ ہیں، اب فلاں صاحب نے ایک بات کہی، میں ان سے لڑنا شروع ہو گیا، آپ غلط۔ کسی جگہ ایک بات سنی، کسی کو تقریر کرتے سن لی، ان سے جا کے لڑنا شروع ہو گیا، آپ نے بات کی غلط۔ اس سے پرہیز کریں، یعنی جو کچھ تمہارے اندر ہے
اس کو بنیاد بنا کر دوسروں سے کوئرلنگ نہ کرنا پڑے. یہ چیز تمہارے سفر کو خراب کر دے گی. اور یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں لوگ کہ جنہوں نے اس راہ کو طے کیا ہو. میں نے عرض کیا نا کہ جیسے ہم لوگ کے جنہیں اس راستے پر قدم رکھنے کی توفیق نہیں ہے تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی واقعاً دوسروں سے الجھنا خواہ یہ انسان کے کام کو بہت خراب کرتا ہے. تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کرتے ہیں تفکر، تذکر اور جدال غیر احسن سے پرہیز. یعنی قرآن نے کہا جدال احسن. جدال احسن کا مطلب ہے یہ دین کا پیغام لوگوں کے ساتھ دلیل کے سامنے رکھنا یا لوگوں کے اعتراضات کا مدلل جواب دینا، یہ جدال احسن. اور ہر چیز پہ جا کے لوگوں سے الجھ جانا، ہر ایک کو کہنا تم غلط تم غلط، یہ جدال غیر احسن ہے. یہ جدال مفید کے بجائے مضر ہے. اس سے پرہیز کرنا یہ انسان کے کام کو خراب کرے گا. اور آخری بات جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اب اپنے سپاہی کھڑے کر دیے، آپ تیار ہو گئے جہاد کے لیے. اب آپ اس جنگ کو لڑیں گے کیسے؟ آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ آپ کی اپروچ کیا ہوگی میدان جنگ؟ اس میں بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں، یعنی آپ کی پالیسی کے جو وار پالیسی ہے اس کے سیلینٹ فیچرز 4. پہلا ہے مشارطہ. مشارطہ کا مطلب ہے سیلف کو شرط لگانا. یعنی جب دن شروع ہو تو اپنے آپ سے یہ شرط لگائیں کہ آج کے دن خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں. جب دن کا آغاز کریں صبح تو اپنے ساتھ شرط لگائیں، خود اپنے ساتھ اوتھ لیں اپنے نفس کے ساتھ کہ میں مرضی خدا کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. یہ ہے مشارطہ. ٹھیک. دوسری چیز کیا ہے؟ مراقبہ، یعنی ویجیلنس، نگرانی. کہ خود اپنے آپ کی نگرانی کریں کہ میں اپنی لگائی ہوئی شرط کا پابند ہوں یا نہیں ہوں. یہ کہ صبح شرط لگا کے نکلے اور گھر سے جیسے ہی دہلی سے قدم باہر نکالا بھول گئے. نہیں، ویجیلنس، مراقبہ، رقیب اسے کہتے ہیں نگراں. پھر جب پلٹ کے واپس آئے کیا کرنا ہے؟ محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی. کیسا دن گزرا، کس حالت میں گزرا، جو شرط لگائی تھی، جس چیز کا اپنے آپ کو پابند کیا تھا اس پہ کتنا پورا اترا. محاسبہ. اور آخری چیز کیا ہے؟ معاتبہ یا مراقبہ. اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے اپنی لگائی ہوئی شرط کی خلاف ورزی کی ہے تو خود اپنے کو سزا دیں. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر بزرگان یہ کرتے تھے کہ میں نے آج یہ غلط کام کیا، اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ دوں گا، یا فلاں کوئی اور اس طریقے سے. یعنی کہ ایسے کام انجام دوں گا، ایسی نیکی کروں گا جس سے جسم پر مشقت آئے، ایسی نیکی جس سے جسم کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ آپ کی پالیسی کے 4 مین پہلو ہیں. اب آپ کو اس جہاد میں، یعنی کہ پھر میں چیزوں کو سمیٹ دوں، تزکیہ سفر ہے بیج سے پھل تک کا. یہ سفر بصورت جہاد ہی ممکن ہے. جہاد کیوں؟ اس لیے کہ اس سفر میں ہمیں روکنے کے لیے کئی چیزیں موجود ہیں اور ہمیں ان کے خلاف ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. اس لیے یہ جرنی ایک جہاد بن جاتا ہے. اس جہاد کے میدان 2 ہیں، ایک ہماری ذات کے اندر، ایک ہماری ذات سے باہر اس ماحول میں. بیرونی ماحول میں جہاد اس کام کے لیے کہ وحی و نبوت و رسالت معاشرے پر غالب آ جائے اور معاشرہ وحی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے، اس کی ایفرٹ ہے جہاد اصغر. اور اپنے قلب کو اس قابل بنانا کہ اس میں اگر ایمان کا بیج ڈالا گیا تو قلب ایک زرخیز زمین کی طرح اس بیج کو اگائے. اس جہاد کا نام ہے جہاد اکبر.
جہاد اکبر میں بزرگی کیا ہے کہ یہاں بظاہر ہم خود اپنے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ حقیقتاً ایسا نہیں، یعنی نفس امارہ کی شکل میں جو چیز ہمیں کنفرنٹ کر رہی ہوتی وہ ہم خود ہوتے ہیں، اور وسوسہ شیطانی۔ ہماری سپاہ کیا ہے؟ اس کی 3 بریگیڈز یا بٹالینز ہیں۔ ایک تفکر صحیح، یعنی سوچنا، غور کرنا چیزوں پر جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور اس سے ایک نتیجہ، مفید نتیجہ برآمد کرنا۔ جو کچھ ہم نے سمجھا اس کے بارے میں تذکر، یعنی اس کو یاد رکھنا، فراموش نہیں کرنا، اور اپنی زندگی میں غیر ضروری جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ یعنی جیسا میں نے کہا کہ اس کی اہمیت اسی کو ہی سمجھ میں آئے گی کہ جو اس راہ پر آگے بڑھے گا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت چھوٹی بات لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوئی انسان جو خامخواہ لوگوں سے الجھتا پھرتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اور ہماری پالیسی کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے اس جہاد کو، وار کو ویج کرنا ہے، کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے؟ 4 اپروچز کی بنیاد پر۔ پہلی ہے مشارطہ، کہ اپنے آپ کو روزانہ ہر دن کے نکلنے کے بعد اپنے آپ سے شرط لگائیں کہ خدا کی رضا کے مطابق دن گزرے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی نگرانی کریں، انہیں مراقبہ۔ پھر جب دن ختم ہونے کو آئے تو اس کا حساب لیں، محاسبہ، اور جہاں جہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے وہاں پر اپنے نفس کو معاف یا درگزر نہ کریں بلکہ سزا دیں۔ اور یہ چیز بھی علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تب تکلیف ہوگی، پھر اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ معاتبہ یا معاقبہ۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں تک پہنچنے کے بعد ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے پھر ہم دوسری اور تیسری حدیث کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں پر پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب قلب کو، انہیں سب سے پہلے جب آپ زمین میں بیج بونے جاتے ہیں تو زمین سے خراب اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ تو وہ کون سے زہر ہیں کہ جو اگر نفس میں پائے جائیں تو قلب کی زمین کو کاشت کے اور فصل اگانے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ وہ کچھ خرابیاں یا مفسدات ہیں، کل سے انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ اور دعا صحت کے لیے درخواست ہے خلعت حسین صاحب کی دعا صحت کے لیے ICU میں ہیں، خدا ان کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اگر ہم 5 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور بہتر ہو کہ ان کے لیے بھی اور تمام مؤمنین و مؤمنات میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیف میں ہیں، سب کی حاجت روائی کے لیے اس ماہ مبارک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ رب العالمین مؤمنین و مؤمنات کو ظاہری و باطنی تمام بیماریوں اور امراض سے شفا عنایت فرمائیں۔ خدا کسی مؤمن اور مؤمنہ کو قبر کی اور آخرت کی تکلیف نہ دیکھنے دے، اور ہم سب جب اس دنیا میں اپنی زندگی کے سفر کو ختم کریں انشاءاللہ تو فلاح یافتہ اور نجات یافتہ ہوں، اور اس قابل ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں زندگی اخروی بسر کر سکیں۔